میرا یہ ماننا ہے اقرار الحسن نے جو بھی کیا بالکل غلط کیا. اقرار الحسن کو یہ سب کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. اقرار الحسن یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ کس لیے کر رہا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس کی حقیقت. السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر اسد ہے. آج میں ایک بہت ہی خاص موضوع پہ بات کرنے والا ہوں. ابھی چند دنوں پہلے اقرار الحسن صاحب نے پیر خطیب صاحب کو ایکسپوز کیا. یہ ان کی بہت ہی اچھی ایک کوشش تھی کہ جعلی پیروں کو جو ہے وہ ایکسپوز کیا جائے، ان کی جو حقیقت ہے وہ عوام کے سامنے رکھی جائے، دنیا کے سامنے رکھی جائے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح فراڈ کرتے ہیں، لوگوں کو ٹھگتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اقرار الحسن صاحب کی یہ جو کوشش ہے نا بالکل بیکار ہے، بالکل بیکار ہے. وہ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہم جاہل ہیں، ہماری عوام جاہل ہے. آج اقرار الحسن صاحب نے ایک مولوی کو ایکسپوز کیا ہے اور کل یہی لوگ جو ہے جو آج کہہ رہے ہیں پیر حق خطیب صاحب غلط ہے، پیر حق خطیب صاحب نے عوام کو لوٹا ہے، اور یہی دیکھنا یہی لوگ کل کسی اور پیر کے پاس جائیں گے اپنے آپ کو لٹوانے کے لیے. یار اقرار الحسن صاحب، آپ یہ سب کس کے لیے کر رہے ہو؟ کس عوام کے لیے کر رہے ہو؟ وہ عوام جو کسی کی نہیں مانتی. انہوں نے کرنا وہی ہوتا ہے جو ان کو اچھا لگتا ہے. اب اس وقت اقرار الحسن صاحب کے ساتھ کافی لوگ ہیں، ان کو کافی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، میں بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہوں. لیکن کافی لوگ جو ہیں وہ اقرار الحسن صاحب کے خلاف بھی ہیں. جب تک یہ عوام اس بات کو سمجھے گی نہیں دنیا میں جو ہے وہ اب کوئی کرامات نہیں ہو سکتی، تب تک کچھ نہیں بدلے گا. تب تک اسی طرح یہ عوام لٹتی رہے گی، پستی رہے گی. اور یہ عوام اب اتنی جاہل ہو چکی ہے، اتنی جاہل ہو چکی ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ جاہل ہو چکی ہے. یار میں اگلے دن اتنا پریشان ہوا، میں اگلے دن ایک یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا. اس میں ایک بابا ہے یار، وہ عورتوں کے کپڑے اوپر کروا کے عورتوں کے پیٹ پہ ہاتھ لگا رہا ہے، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، برہنہ عورتوں کو ہاتھ لگا رہا ہے. یار یہ کیسی جہالیت ہے؟ کیا آپ لوگوں نے اس ملک کا حال کر دیا ہے یار؟ اور کچھ خدا کا خوف کرو، کیا کر رہے ہو یار؟ یہ ہمارے نبی کا دین ہے، یہ تم نے سیکھا ہے ہمارے نبی کے دین سے. اسلام کو بیچ رہے ہو، خدا کا خوف کرو یار، کیا کر رہے ہو؟ اور یاد رکھنا آپ لوگ اسی طرح پستے رہو گے، اسی طرح لٹتے رہو گے جب تک آپ لوگ اپنے آپ کی اصلاح نہیں کر لیتے. اور اللہ کے بندو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے پوری انسانیت کے لیے. قرآن جو ہے وہ صرف رسم و رواجوں کے لیے نہیں ہوتا بھائی. قرآن صرف کل خوانی پہ پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا. قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت لو قرآن سے، ہدایت لو قرآن سے. خدا کی قسم اگر آج قرآن سے ہدایت نہیں لوگے نا تو ساری زندگی اسی طرح پستے رہو گے. اور پھر کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ہمارے کام نہیں کرتا، جو ہے ہمیں وہ رزق نہیں دیتا. کیسے اللہ تعالیٰ تمہارے کام کرے گا؟ کیسے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں برکت ڈالے گا جب تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے ان جعلی پیروں کے پاس جاؤ گے، ان کے ہاتھوں بکتے رہو گے، ان کے ہاتھوں لٹتے رہو گے. وہ کچھ خدا کا خوف کرو یار، قرآن پڑھا کرو. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ سنو تو صحیح. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر نماز میں ہم بولتے ہیں مطلب اللہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور پھر بھی ہم یہ بولنے کے باوجود بھی ہم ان جعلی پیروں کے پاس جاتے ہیں، خود کو لٹواتے ہیں، اور پھر جی کہتے ہیں جی یہ پیر غلط ہے. اور یار غلط تو ہم سب ہیں، ہم غلط ہیں، وہ غلط نہیں ہے. اس نے تو اپنا بزنس چلانا ہے، وہ چلا رہا ہے اپنا بزنس. غلط تو ہم ہیں، ہم اپنے ساتھ غلط کر رہے ہیں، اپنے آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں ہم. اور یہ ظلم تب تک بند نہیں ہوگا جب تک ہمارے ادھر بھیجے میں یہ بات نہیں گھسے گی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے. اور میری بات یاد رکھنا میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاتے ہو نا اور کہتے ہو کہ اس پیر نے میرا یہ کام کیا ہے، اس پیر نے میرا یہ کام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں ساری زندگی اسی رستے پہ بھٹکاتا رہوں گا، اور ساری زندگی تم اس پیر کی غلامی کرتے رہو گے، اور تم اسی طرح تم ذلیل و خوار ہو کے رہ جاؤ گے. یار خدا کی قسم یہ دین نہیں ہے ہمارا. ہمارا دین اسلام ایک سچا دین ہے، اور ہمارے مذہب میں یہ سب نہیں ہوتا. ہمارے جو اولیاء تھے، جو نبی آئے، ان سب نے دین کا کام کیا. ان کی زندگیوں کو پڑھو یار، ان کی زندگیوں کو دیکھو آپ، وہ لوگ کس طرح زندگی گزارتے تھے، وہ لوگ اپنی عوام سے کیا کہتے تھے.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے، لیکن ہم پھر بھی اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، نہ دیکھ رہے ہیں نہ سن رہے ہیں. بس جی دوڑے جا رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں جی دولت کے پیچھے. بس جی دولت آئے، مال و دولت آئے. اور سب سے بڑی بات آپ دیکھ لیں جی، گھر میں پریشانیاں کتنی ہیں آج کل. انسان ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے یار. وہ کیوں ہو گیا ہے؟ کیونکہ وہ دین سے ہٹ گیا ہے. اور جب آپ دین سے ہٹ جاؤ گے نا تو پھر بات ہی ختم ہوگی میرے بھائی. وہاں پہ بات بچتی نہیں ہے کوئی. پھر جب آپ دین سے ہٹ گئے تو بس گئے آپ. جب آپ نے اللہ کو چھوڑ دیا تو بس ٹھیک ہے، اللہ نے بھی آپ کو چھوڑ دیا. اللہ نے کیا کہا ہے کہ اے لوگو میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن پاک. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک سے ہدایت لو. یہ رسم رواجوں کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے میں نے. یار قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام ہے اللہ تعالیٰ کا. کوئی انسان ایک منٹ کے لیے سوچے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام پڑھ رہے ہیں اور ہم نے اس کو جو ہے وہ رسم و رواجوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. وہ کچھ خدا کا خوف کرو یار. کہاں جا رہے ہو آپ لوگ؟ اقرار الحسن صاحب، یو آر دا ویری گڈ، یو آر دا ویری نائس پرسن. آپ نے بہت لوگوں کو ایکسپوز کیا ہے، آئی اپریشیٹ. بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دوبارہ نہ جائیں اس کے آستانے پہ، کیونکہ یہ جب تک دنیا میں جہالیت ختم نہیں ہوگی نا تو ان پیروں کا کام ایسے ہی چلتا رہے گا. یہ لوگ آج ایک پیر کو چھوڑیں گے اور دوسرے جاہل پیر کے پاس چلے جائیں گے، تو آپ کی ان کوششوں اور کاوشوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ لوگ نہیں سدھرنے والے. باقی آپ لوگوں سے میری سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ میرے بھائیوں، ان جعلی پیروں کے پاس جانا چھوڑو. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے لوگوں سے. خدا کی قسم ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ قرآن کو اچھی طرح پڑھ لو نا ترجمے کے ساتھ، تو آپ کی عقل میں یہ بات آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. یار آج کل تو قرآن ہر زبان میں موجود ہے. قرآن پاک کا ترجمہ ہر زبان میں موجود ہے. کافی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا، جی ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا. اور یار ویسے تمہیں دنیا کا ہر کام سمجھ میں آتا ہے، ہر مشکل سے مشکل کام سمجھ میں آتا ہے، صرف ایک اللہ کی کتاب سمجھ میں نہیں آتی. کیسے جہالیت ہے یار اس دنیا میں. میں کہتا ہوں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک مرتبہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھو تو آپ لوگوں کی عقل میں یہ بات آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتا ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. صرف ایک دفعہ پڑھ کے دیکھو. اگر کسی کو میری بات کوئی بری لگی ہے تو جی میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن بات سچ ہے، حق بات کی ہے میں نے، اور حق بات کرنے سے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. باقی جی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اگر میری یہ ویڈیو دیکھ کے ایک بندہ بھی سدھر گیا نا تو یقین مانے میں یہ سمجھوں گا کہ میں نے آج فضول نہیں بولا. خدا کا واسطہ ہے بھائیو، دین کو پڑھو، دین کو سمجھو، اللہ کی کتاب کو سمجھو. ٹھیک ہے جی، اجازت چاہتا ہوں آپ سے. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.